فلسطین اور اسرائیل، یہ ایریا دنیا کے سب سے کنٹروورسل ایریا میں سے ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کون سا مدعا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں سالوں سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں، اور ایسی کون سی وجہ ہے کہ دنیا کے سارے دیش مل کر بھی اس کا حل نہیں نکال پا رہے ہیں؟ کیوں 27 اکتوبر کی صبح پورا اسرائیل دہل گیا؟ کیوں حماس گروپ کی طرف سے اسرائیل کے اوپر ایک کے بعد ایک 20 منٹ کے اندر 5000 سے زیادہ میزائلیں چھوڑی گئیں؟ دوستوں، اگر کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو انڈیا سے ویسٹ یعنی پشچم کی طرف یہ ایریا جو یلو کلر میں ہے اسے اسرائیل کہتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا حصہ غزہ کا ہے، اور پاس میں بلیک ویسٹ فلسطین ہے، اور یہ جو آپ اسٹار دیکھ رہے ہیں اس میں یروشلم ہے جہاں پر بیت المقدس بنا ہوا ہے۔ دوستوں، آپ اس نقشے میں موجود اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 35 ایکڑ کی وہ جگہ ہے جس کے پیچھے ہی اسرائیل تباہ ہو چکا ہے، جہاں راکٹس کی بوچھار کچھ اس طرح ہوئی کہ آسمان میں صرف دھواں نظر آ رہا تھا، اور زمین پر آگ اور بڑی بڑی عمارتیں ڈھل چکی تھیں۔ تو وہیں دوسری طرف فلسطین کے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، بوڑھے ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، اور یہ ساری لڑائی کی جڑ ہے یہ 35 ایکڑ کی جگہ۔ اس 35 ایکڑ کی جگہ کو حرم شریف کہتے ہیں، جس میں 3 چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو ڈوم آف دا راک، دوسرا مسجد الاقصی، اور تیسری یہ ویسٹرن وال۔ دوستو، مسجد الاقصی وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ کے بعد سب سے پاک پوتر جگہ ہے۔ ایک وقت تھا جب مسلمان اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس جگہ کے قریب یہ جو گولڈن ماسکیو ہے، یہاں ایک پتھر موجود ہے جو مسلمانوں کے نزدیک بہت عزیز ہے۔ اور رہی یہ تیسری چیز، اس کا نام ویسٹ وال ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس کی طرف یہودی رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ساری لڑائی مسلم اور یہودیوں کی ہے۔ یہ دونوں ہی اس جگہ پر قبضہ کر کے حکومت کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو ہمیشہ بم و بارود اور میزائلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کی صبح کو پورا اسرائیل دہل گیا، جب اچانک ہی حماس گروپ کی طرف سے ایک کے بعد ایک 5000 میزائلز اسرائیل پر چھوڑ دیے گئے۔ لہٰذا جواب میں اسرائیل نے اپنے میزائل فلسطین کی طرف بھیج دیے، جس کی وجہ سے موت کا آنکڑا اسرائیل کی طرف 700 نمبرز کو بھی پار کر چکا ہے، تو وہیں دوسری طرف فلسطین کی سائڈ 350 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی اس وار میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اب ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اب اگر چاہیں کچھ بھی ہو جائے، مگر انٹرنیشنل پولیٹکس ایکسپرٹس کے مطابق اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے۔ اب چاہیں اسرائیل کچھ بھی کر ڈالے، چاہیں پورا غزہ ختم کر دے، چاہیں حماس کو پوری طریقے سے توڑ دے، مگر اس کے علاوہ ہمیشہ اسرائیل کو یہ جنگ ہارا ہوا مانا جائے گا۔ دوستو، حماس اور غزہ یہ وہی جگہ ہیں جنہوں نے فلسطین کی طرف سے اسرائیل پر 5000 سے زیادہ میزائل سے حملہ کیا تھا۔ اب ہم پھر اپنے مدعے کی طرف آتے ہیں۔ انٹرنیشنل پولیٹکس ایکسپرٹس ایسے بیان کیوں جاری کر رہے ہیں، اس کی بھی کئی وجہیں نکلتی ہیں۔ اب سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حماس پلان کے مطابق اسرائیل کے بے شمار لوگوں کو گرفتار کر چکا ہے اور انہیں اپنا قیدی بنا چکا ہے، اور یہ قیدی کوئی عام لوگ نہیں بلکہ اسرائیل کے بے شمار فوجی اور بڑے بڑے آفیسرز ہیں۔ ان سارے قیدیوں کی مدد سے ہی حماس اسرائیل کو ٹیبل پر لے آئے گا، بلکہ ساتھ ہی اسے جھکنے پر مجبور بھی کر دے گا، اور سارے قیدیوں کے بدلے وہ اسرائیل کے قیدی سے اپنے قیدیوں کو بھی آزاد کرائے گا۔ اور دوسری وجہ اسرائیل کی جنگ ہارنے کی یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی پوری چھوی یعنی پوری امیج برباد ہو چکی ہے، کیونکہ آج تک پوری دنیا میں اسرائیل کو سب سے پاورفل مانا جاتا تھا، اور یہ خاص کریڈٹ جاتا ہے اس کی خفیہ ایجنسی موساد کو۔ موساد کی اگر بات کریں تو اس کے انٹیلیجنس کا کہنا تھا کہ ہماری مرضی کے بغیر ایک پرندہ بھی ہمارے ملک میں پر نہیں مار سکتا۔ یہ کافر و مشرک یہودی چاہیں کتنی ہی پاور میں کیوں نہ آ جائیں، لیکن مسلمانوں کے جذبے کو توڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج سے کئی 100 سال پہلے بھی کئی بادشاہوں نے ہمارے بیت المقدس کی طرف نگاہ اٹھانا چاہی تھی، تو اللہ نے ایک بہادر صلاح الدین ایوبی کو اس کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، جنہوں نے یہودیوں کا نام و نشان ہی اس نقشے سے مٹا دیا تھا۔ لیکن ان کا دل اتنا رحم آور تھا کہ انہوں نے بعد فتح یہودیوں کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ ہمارے نبی کا یہی طریقہ ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اسرائیل کو منہ کے بل فرمائے۔ جو مسلمان شہید ہوئے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ نے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کسی اور کو بھی شیئر کریں تاکہ اس سے آپ کو بھی اور اسے بھی فائدہ حاصل ہو۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔